السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مجھ سے پہلے آپ نے تلاوت بھی سنی اور کتاب اللہ کی فضیلت بھی سنی۔ میں بھی اس بات پہ غور کر رہا تھا آپ کی طرح، یہ وہ کتاب اللہ ہے، خالق کائنات نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، نبی رحمت نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، جبرائیل امین نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، انصاریوں نے پڑھا تو کتاب اللہ کو، مہاجروں نے پڑھا تو کتاب اللہ کو۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا، اصل میں اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہی کتاب اللہ جب پڑھنے والی زبان نبوت والی زبان تھی اور سننے والے کان صحابہ کے تھے، ابو بکر نے یہ قرآن سنا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر میں نے سوچا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب کتاب اللہ کو پڑھتے تھے تو آپ کی کیفیت حالت کیا ہوگی، اور جب آپ قرآن کو سنتے تھے تو اس وقت کیفیت حالت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ لذت اس وقت آتی ہے جب جبرائیل امین مجھ پہ قرآن کو پیش کرتا ہے، خالق کائنات وہ کتاب اللہ کو میرے دل پہ طاری کرتا ہے اور میرے دیکھے اسمان پہ جاری کرتا ہے۔ یعنی نبی رحمت کو سب سے زیادہ لذت آئی تو یہ قرآن سننے اور پڑھنے کے ساتھ۔ یہ کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے، شک کی بات نہیں کہ دیکھیں اگر خالق کائنات کی توحید بیان کی تو اس قرآن نے، نبی رحمت کی شان بیان کی تو قرآن نے، قرآن کی شان بیان کی تو قرآن نے، رمضان کو بیان کیا تو قرآن نے، نماز کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر زکوٰۃ کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر جہاد کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر دعوت کو بیان کیا تو قرآن نے، اپنوں کی محبت کو بیان کیا تو قرآن نے، اگر دشمن کی دشمنی کو بیان کیا تو قرآن نے۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے، وہ کل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو، آج کی دنیا کے اندر بھی یہی ہے۔ مجھے یاد ہے جس وقت افغانستان نے حملہ کرنا تھا، کیا نہیں تھا، ہم افغانستان کے اندر تھے، وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ وہ لشکر لے کے آئیں گے، اگر اتحاد کی دنیا تو ان کے پاس، اگر مزائلوں کی دنیا تو ان کے پاس، اگر ٹیکنالوجی کی دنیا تو ان کے پاس، اگر فلاں کی دنیا تو ان کے پاس، اگر بحری بیڑے کی دنیا تو ان کے پاس، سیٹلائٹ کی دنیا تو ان کے پاس، اگر ڈالر کی دنیا تو ان کے پاس۔ ایک سامنے سننے والے نے جیب سے قرآن نکالا، کہتا یہ ان کے پاس ہے، اس نے کہا یہ تو نہیں، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی نعمت ہمارے پاس، نبی کی اطاعت اور محبت ہمارے پاس، سنت کی فضیلت اہمیت تو ہمارے پاس، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تو ہمارے دلوں کے اندر۔ دنیا کے پاس کیا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ تو دیکھیں آپ سن رہے تھے، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو اپنوں کی دنیا ہے، میں تو بیگانوں کی دنیا کی بات کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے والوں، آج کتاب اللہ کی مجلس کو سننے والوں، ذرا اس کیفیت حالت کو دیکھیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنو شبان قبیلے کی مجلس کے اندر تشریف فرماتے، ساتھ ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں تشریف فرماتے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر جو کافروں کی دنیا تھی، کفر پر تھے، اسی قرآن کو پڑھا تھا۔ بنو شبان کا سردار کھڑا ہو کے قسم کھا کے کہنے لگا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں جب سے پیدا ہوا میں نے تیرے چہرے جیسا کبھی چہرہ نہیں دیکھا، جو تو نے کلام پڑھی میں نے زندگی میں کبھی ایسی کلام بھی نہیں سنی۔ لیکن سوال یہ تھا تو نے اصل چہرہ کہاں سے دیکھ رہا تھا؟ جب سے خالق کائنات نے انسانیت کو پیدا کیا تو مالک کائنات نے اس جیسا چہرہ تو پیدا نہیں کیا تھا، تو نے کہاں سے ایسی کتاب کو دیکھے سننا اور پڑھنا تھا؟ جس وقت سے انسانیت کو پیدا کیا مالک کائنات نے اس سے زیادہ فضیلت والی کتاب کو کبھی اتارا نہیں تھا، تو نے کہاں سے اس بات کو سننا تھا؟ وہ یہ سننے اور کہنے کے ساتھ اس نے کہا پھر سے دوبارہ سے کتاب اللہ کو پڑھ دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، کتاب اللہ کے سننے والے، ہماری کیفیت حالت کو
کو دیکھ لے, عمل کی دنیا کے اندر دیکھ لے, کتاب اللہ کی محبت کی دنیا میں دیکھ لے, اور دیکھے کوئی شک کی بات نہیں ہے. اگر آج اس کفیت حالت کو دیکھے ہیں, مجھے وہ کھڑی اور وقت یاد ہے, میں اپنے ملک کے باشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس سال ٹیری نے وہ دیکھے کتاب اللہ کو جلایا تھا, تو رد عمل کے اندر پاکستان کے باشیوں نے 50,000 زیادہ بچے مدارس میں داخل کروائے. اس سال کفر کی رپورٹ ہے, آگا پیچھا اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جن بچوں نے اس سال جو حفظ کر رہے ہیں وہ نہیں, جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کی تعداد 70,000 ہے. میں کہتا ہوں 70,000 تو بہت تھوڑی تعداد ہے, اور دیکھیں اللہ کرے ایک ایک ضلع سے زیادہ حفظ کرنے والے ہو. لیکن میں پھر اس بات کو سوچتا ہوں کہ آج میرا سوال اور درد صرف اتنا ہے کہ اگر وہ آج کتاب اللہ کی نفرت پہ کھڑے ہو گئے, میں کتاب اللہ کی محبت پہ کیوں نہ کھڑا ہو سکا؟ اگر وہ نبی رحمت کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے, میں نبی کی محبت پر کیوں نہ کھڑا ہو سکا؟ وہ صحابہ کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے, میں نبی کے صحابہ کی محبت پہ کیوں نہ کھڑا ہو سکا؟ آج دیکھیں اس کفیت حالت میں میں نے جب یہ اعلان سنا کویت کی طرف سے, دل میں خوشی ہوئی کہ انڈیا کے اندر جو چند دن پہلے وہ بیٹی مسکان کے حوالے سے وہ ہندوؤں کو اس کا ہراساں کرنا, وہ دیکھیں پردے کا مذاق اڑانا, لوگوں کا سقاط اتارنا, آج کویت نے اعلان کیا ہے کہ مودی گروپ کا کوئی بھی شخص وہ کویت کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا. اللہ کرے ساری دنیا کے مسلمان یہ اعلان کریں, وہ کھڑی اور وقت ہو اعلان محبت کے ساتھ, اعلان نفرت کفر کے ساتھ ہونا چاہیے. جہاں پر محبت کی دنیا ہے, اسی طرح سے کفر کے خلاف وہ نفرت کی دنیا بھی ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ ذرا وہ کھڑی اور وقت کو دیکھے, جب کتاب اللہ کے سننے کے ساتھ وہ کتاب اللہ کو سنتے سے کفیت حالت کیا ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے جن لوگوں کو مختلف علاقوں کے اندر بھیجا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کے اندر روانہ کیا. مصعب بن عمیر کا مقدر نصیبہ کیا تھا؟ دعوت کا نتیجہ آگے نکلتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینے کے کثیر لوگ کلمہ پڑھ کے یہ قرآن سن کے مسلمان ہو چکے تھے میرے نبی کے جانے سے پہلے. اب دیکھیں لوگوں نے قرآن, 7 بن معاذ نے قرآن پڑھا اور دیکھیں کلمہ پڑھی دیا. اگر 7 بن عبادہ تو مسلمان, 7 بن ربیع تو مسلمان, دیگر لوگ تو مسلمان. مصعب بن عمیر ایک دن چوک چراہے میں کھڑے بازار کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے. ذرا قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آنے والوں ذرا اس بات پہ دھیان دینا کہ جس وقت گزرتے ہوئے ایک شخص کہتا ہے, جس کو عباد بن بشر کے نام پر یاد کیا جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر مجمع کو دیکھا, میں نے وہاں پر لوگوں کو جمع دیکھا, ایک شخص کو چیز پڑھتے میں نے سنا. میں نہ کتاب اللہ کو جانتا تھا, نہ میں قرآن کو جانتا تھا, نہ میں اس کی فضیلت کو جانتا تھا, نہ میں اس کی فرویت کو جانتا تھا, نہ اس کی اہمیت کو جانتا تھا, نہ اس کی شان کو جانتا تھا, نہ اس کتاب کو جانتا تھا, نہ خالق کائنات کو پہچانتا تھا, نہ نبی رحمت کا تعارف تھا. مجھے تو کسی بات کا تعارف نہیں تھا. میں نے ایسے راہ جاتے لوگوں کا مجمع دیکھے, میں نے چند آیات کو سنا. وہ چند آیات کا سننا کیا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس قرآن کا ہو کے رہ گیا. میرے بھائیوں, ہم نے ہر رمضان کے اندر پورا قرآن سنا. میں تو قرآن کا نہ ہو سکا. ساری رات ہم کتاب اللہ کی تلاوت سنے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. بے نماز اسی طرح سے بے نماز اٹھ کے چلا جائے, زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسی طرح سے رہ جائے, رمضان آئے تو روزہ نہ رکھنے والا پھر روزہ نہ رکھے. ہم قرآن بھی سنتے چلے جائیں, اللہ کی بغاوت بھی کرتے چلے جائیں, ہم قرآن کو سنتے بھی چلے جائیں, نبی کی نافرمانی بھی کرتے چلے جائیں, ہم کتاب اللہ کو سنتے بھی چلے جائیں اور صحابہ کے ساتھ مخالفت بھی دلوں میں ہو. اور دیکھیں کتاب اللہ کو بھی سنیں اور اسلام کی مخالفت. یہ کیا قرآن کا سننا, یہ کیا کتاب اللہ کی محبت, یہ کیا درد ہے. میرے بھائی آئیے مجلس میں آنے والوں, کچھ حاصل کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اپنے سے سوال کرنا چاہیے, اپنے گروان کو چاہنا چاہیے. مجھے کتاب اللہ نے کیا دیا ہے, میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, میری زندگی کو کیا بدلا ہے, میں نے اپنے کو کہاں تک کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا, میں نے اپنی اولاد کو کہاں تک کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا, میں نے اپنے آپ کو اس دین کے ساتھ کہاں تک جوڑا, میں نے اہل خانہ کو اس دین کے ساتھ کہاں تک جوڑا. عباد بن بشر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چند آیات کا سننا تھا, لوگ چلے گئے میں نہ جا سکا. مجھے روکا تو کس چیز نے, مجھے روکا تو خالق کائنات کے قرآن نے مجھے روکا. اب میں کھڑا تھا, میں نے اس شخص سے مصعب بن عمیر جس کو میں جانتا نہیں تھا, میں نے سوال کیا.
میں نے کہا صرف مجھے یہ بتا کہ جو آپ پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ میرے بھائی وہ کفر پر ہو کے اس کو خیال آیا کہ میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ ہماری مجلس میں کتنے ہیں جن کو خیال آیا ہو کہ ہم بھی کتاب اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، ہم بھی اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم بھی دیکھیں اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ وہ کفر پر ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ میرا سوال کا جواب کیا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی شک کی بات نہیں، کتاب اللہ کو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے شرط کیا ہوگی؟ مجھے بے تابی نے، بے قراری نے اس بات پہ مجبور کر دیا۔ میں نے پھر سوال کیا کہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ دیکھے کون سی شرط ہے۔ اس نے جواب کے اندر کہا اگر تو کتاب اللہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ میں نے اگر کلمہ پڑھا تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نے کفر کو چھوڑا، تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نے شرک کو چھوڑا، تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں اسلام پر آیا، تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میرے دل میں ایمان اترا، تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نفاق سے بچا، تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں بدعت سے بچا، تو کتاب اللہ کی محبت کے اندر میں نبی کے ساتھ جڑا، تو کتاب اللہ کی محبت کے ساتھ میں نے توحید کو سمجھا، تو کتاب اللہ کے ساتھ یہ ساری نعمت، تو کتاب اللہ کے ساتھ پھر میرا کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کیا تھا؟ میں نے دن میں پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن، میں نے رات میں پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن، میں نے صبح پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن، میں نے شام کو پڑھا تو خالق کائنات کا قرآن، میں نے اڑتے پڑھا تو کتاب اللہ کو، میں نے بیٹھتے پڑھا تو کتاب اللہ کو، چلتے پھرتے پڑھا تو کتاب اللہ کو، سونے سے قبل تو کتاب اللہ کو، جاگنے پر پڑھا تو کتاب اللہ کو۔ مدینے کے اندر شور اٹھا کہ دیکھیں عباد بن بشر کون ہے جو قرآن کا دوست ہے۔ اس لیے کہا صرف وہ قرآن کا دوست نہیں، قرآن عباد بن بشر کا دوست ہے اور عباد بن بشر قرآن کا دوست ہے۔ ہم نے بڑی دوستیاں کی ہیں، میرا فلان دوست ہے، کبھی خالق کائنات سے بھی دوستی کر کے دیکھی ہے، ہم نے بڑی محبتیں کی ہیں، کبھی نبی رحمت سے بھی محبت کر کے دیکھی ہے، ہم نے بڑی محبت کی ہے، کبھی نبی کے یاروں سے بھی محبت کر کے دیکھی ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک دو باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ دوست کی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ دیکھیں آپ جانتے محبت کے 10 درجے ہیں، سب سے آخری درجہ خلت خلیل ہونا ہے۔ محبت اس کو کہا جاتا ہے، پوری انسانیت کے اندر 2 ہیں، اگر معیار قرار دیا تو 2 کو، اگر خلیل قرار دیا تو 2 کو۔ ایک کی باری آئی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دوسرے کی باری آئی تو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اس معیار کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات وہ کھڑی اور وقت آیا جس وقت امتحان کی انتہا ہو گئی تو فرمایا ابراہیم تم میرا دوست ہے اور عرش والا رب تیرا دوست ہے۔ اس کو دوستی اور محبت کہا جاتا ہے۔ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کتاب اللہ اس قدر مجھے بلندیوں پہ لے جائے گی۔ رات کی کھڑی تھی، مسجد نبی کی دنیا تھی، میں مسجد نبی کے اندر تنہا کونے کے اندر رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے کتاب اللہ کو پڑھ رہا تھا۔ اور میرے بھائی فرائض کو ادا کیجئے، تہجد کے لیے رات کو قیام کے لیے کھڑا ہونا، کتاب اللہ کی تلاوت کا اس اندھیروں کے اندر پڑھ دینا۔ میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں اس بات کو نہیں جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ بیٹھے عباد بن بشر کا قرآن سن رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے جاگ آئی، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں حیرت کے ساتھ دیکھنے لگی کہ یہ کون خوش نصیب ہے جو رات کی گھڑیوں کے اندر وہ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرآن سن رہے، جس کا قرآن سننے کے لیے پیارے نبی نے اپنے قیام کو چھوڑا، جس کے لیے اپنے رکوع کو چھوڑا، جس کے لیے اپنے سجدے کو چھوڑا، جس کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑا، جس کے لیے اپنی نماز کو چھوڑا، جس کو سننے کے لیے آپ چٹائی پہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بیٹی کو جاگتے دیکھا تو آپ نے فوراً سوال کیا، فرمایا عائشہ جانتی ہے یہ کون آپ کی گھڑیوں میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے پتا تھا لیکن میں نے چاہا اگر میں جواب دوں گی تو میرے اس جواب دینے سے کیا ہوگا؟
اگر یہی الفاظ یہی نام نبوت والی زبان سے نکلے گا تو اس خوش نصیب کا کام بن جائے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، میں نے عرض کی درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ کون رات کی گھڑیوں کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ میرا پیارا سے صحابی عباد بن بشر ہے رضی اللہ عنہ، جو رات کی گھڑیوں میں مسجد نبی کے اندر تنہا کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس وقت زمین پہ اس کا قرآن مصطفیٰ سن رہا ہے اور عرش پر اس کا قرآن رحمان سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ لذت کس وقت، جس وقت میں جبرائیل امین سے قرآن کو سنتا ہوں، اور اسی طرح سے مجھے لذت اس وقت آتی ہے جس وقت میں عباد بن بشر سے قرآن کو سنتا ہوں۔ میں آخری بات عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، میں اس کتاب اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، جس وقت آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ابی ذرا کتاب اللہ کی تلاوت کر۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اترا تو آپ پر، اگر قرآن ہم نے سیکھا تو آپ سے، ہم نے قرآن پڑھا تو آپ سے، ہم نے قرآن سنا تو آپ سے، ہم نے قرآن کو سمجھا تو آپ سے، ہم نے قرآن کو جانا تو آپ سے۔ یہ آج کیسا منظر ہوگا کہ میں کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہوں گا، آپ کتاب اللہ کے سننے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ابی یہ بات میں نے اپنی طرف سے تھوڑو کہی ہے، میرے پاس جبرائیل امین ملائکہ کا سردار تشریف فرمایا ہے، حال کے کائنات نے اس کو بھیجا ہے، ساتھ یہ پیغام دیا ہے جا میرے نبی کے پاس جا کے میرے نبی کو میری طرف سے پیغام دے۔ آج ابی بن کعب قرآن پڑھے گا اور میرا نبی اس کے منہ سے قرآن سنے گا۔ صحابی نے جس وقت یہ بات سنی رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے رب نے میرا نام اللہ نے عرش پہ لیا۔ میرے نبی نے جواب میں فرمایا صرف تیرا نام نہیں لیا، ساتھ تیرے باپ کا نام بھی لیا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا۔ اولاد کا تعارف تو اس قرآن کی وجہ سے، باپ کا تعارف تو قرآن کی وجہ سے، زمین پہ تعارف تو قرآن کی وجہ سے، عرش پر رب نے نام لیا تو اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ جتنے علماء اور قاری حضرات تشریف فرما سننے والوں، اللہ کی قسم کبھی اپنے سے غور کیا کرو کہ اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہمیں دنیا میں کون جانتا تھا؟ ہمیں دنیا میں تعارف دیا تو اسی قرآن نے، ہمیں عزت دی تو اسی قرآن نے، اگر ہمیں تعارف کروایا تو اسی قرآن نے، آپس میں محبت سکھائی تو اسی قرآن نے، اگر اتحاد سکھایا تو اسی قرآن نے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنا سکھایا تو اسی قرآن نے۔ اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔